گلگت بلتستان اسمبلی نے گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بنانے کے حوالے سے قرارداد کو متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ قرارداد گلگت بلتستان کے تمام پارلیمانی جماعتوں کے مشترکہ نمائندگوں نے پیش کی تھی، جسے اسمبلی فلور میں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید نے پیش کر دی۔ متفقہ طور پر منظور ہونے والی قرارداد کے ذریعے حکومت پاکستان، وزیر اعظم پاکستان اور ریاستی اداروں سے مطالبہ کیا گیا کہ گلگت بلتستان کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں نمائندگی دینے کے لیے متعلقہ آئین کے متعلقہ آرٹیکلز میں ترمیم کی جائے۔ گلگت بلتستان اسمبلی میں قرارداد کو پیش کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ خالد خورشید خان نے کہا کہ گلگت بلتستان مسئلہ کشمیر کا حصہ ہے اور ہم کسی صورت نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان کا ریاست کشمیر کے حوالے سے اصولی موقف کو نقصان پہنچ جائے۔ قرارداد میں یہ بھی کہا گیا کہ گلگت بلتستان مظلوم کشمیریوں کی جدوجہد کو سلام پیش کرتا ہے اور ان کی اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ اس حوالے سے اراکین گلگت بلتستان اسمبلی سے خصوصی گفتگو کی گئی۔ آئے جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے موقف کیا ہے۔ آج گلگت بلتستان کی تاریخ کا شاید یہ ایک تاریخی دن ہے۔ آج حکومت کی طرف سے ہمارے چیف منسٹر صاحب نے آئینی عبوری صوبے کے حوالے سے جو قرارداد پیش کی، تو الحمدللہ پوری گلگت بلتستان کی جو سیاسی قیادت، حکومت پلس ہماری جو اپوزیشن ایک پیج پہ نظر آئی اور انہوں نے امن و امان اس قرارداد کو تسلیم کیا اور اس قرارداد کو ہم نے پاس کیا۔ تو یہ ایک تاریخی دن ہے۔ آپ کو پتہ ہے 70-75 سالوں سے گلگت بلتستان آئینی طور پہ اپنے آپ کو محرومی کا شکار سمجھتا رہا، لیکن آج چونکہ خالد خورشید صاحب جو ہمارے چیف منسٹر ہیں، انہوں نے جو قرارداد پیش کی، تو اس قرارداد کو جس طریقے سے پورے گلگت بلتستان کے لوگوں کی سپورٹ سے اور لوگوں کی ڈیمانڈ پہ جو ہماری اپوزیشن نے بھی ہمارا ساتھ دیا اور تمام اسمبلی ممبران نے اس کو تسلیم کر کے تاریخ یہاں پہ رقم کی، اور انشاءاللہ اب ہمیں یقین ہے چونکہ وفاق میں ہماری حکومت تھی اور خان صاحب کی ویژن بھی تھی کہ گلگت بلتستان کو کم سے کم اپنی حکومت میں قومی دھارے میں شامل کریں گے، تو بنیاد تو ہم نے رکھی اور انشاءاللہ بہت جلد قوم کو یہ پریکٹیکل خوشخبری نظر آئے گی۔ عبوری آئینی صوبے کے حوالے سے قرارداد کے اوپر موقف ہمارا شروع دن سے ایک ہی تھا، چونکہ عبوری آئینی صوبے کا منشور کے اندر جو یہ ڈیمانڈ جو تھی وہ ماں سوائے پیپلز پارٹی کے کسی بھی جماعت کی نہیں تھی۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے 2018 کے منشور کا حصہ تھا گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بنانے کا، اور ہم نے الیکشن کے اندر کمپین بھی اسی بات پہ کی۔ ہم نے حق ملکیت اور حق حاکمیت کی بنیاد پہ کمپین کی تھرو، اور چیئرمین صاحب نے بھی اس بات پہ کمپین کی، اور یہ ڈیمانڈ جو تھا گلگت بلتستان کو پاکستان کے آئین میں مرجر کا، گلگت بلتستان کے عوام کا 70 سال سے ڈیمانڈ تھا۔ یہ ڈیمانڈ ہمیشہ کسی نہ کسی وجہ سے پورا ہونے سے رک گیا، رکاوٹیں آتی رہی، لیکن ہوا یہ کہ الیکشن سے کوئی 3-4 مہینے پہلے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اس کے اوپر اپنے ورڈک دیے کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بننا چاہیے عبوری طور پہ۔ اس پہ نیشنل لیڈرشپ کو لے جا کے اس کو بریف کیا گیا کہ گلگت بلتستان، پاکستان کی اس وقت ضرورت ہے کہ گلگت بلتستان کو عبوری طور پہ آئینی صوبہ بنائے، اور اس پہ تمام جو نیشنل لیڈرشپ ہے پارٹیوں کی اس نے کنسنسس کیا۔ یہاں پہ جب حکومت بنی ہوئی، الیکشن ہوئے، اتنی دھاندلی کے الزامات ہیں آپ کے سامنے، جس قدر مینڈیٹ کو چرایا گیا، اس کے باوجود بھی جب بعد میں اسمبلی کے فورم پہ جب بیٹھے تو پی ٹی آئی کے ذمہ داران کا یہ خیال تھا کہ یہ ریزولوشن کی سپورٹ کی جائے، تو ہم نے کہا ریزولوشن پی ٹی آئی کے منشور میں یہ بات ہے نہیں، یہ جوائنٹ ریزولوشن کی شیپ ہو تو ہم سب اس میں آن بورڈ ہو۔ پھر ہمارے اس مطالبے کو تسلیم کیا گیا اور جوائنٹ کمیٹی بنی، گلگت بلتستان میں تمام جماعتوں کے اوپر کمیٹی بنی، اور کمیٹی نے اپنے سفارشات طے کیے۔ ہر ایشو کے اوپر کنسنسس ہوا ہے، ایگریمنٹ ہوا ہے، تمام جماعتوں نے سائن کیے، پھر ریزولوشن بنی ہے۔ آج ریزولوشن آپ کے سامنے اتفاق رائے سے پاس ہوئی یونانیمسلی۔ آج کا دن خوشی کا دن ہے، گلگت بلتستان کے عوام کے لیے بھی خوشی کا دن ہے، پاکستان کے عوام کے لیے بھی خوشی کا دن ہے۔ گلگت بلتستان سے اس ریزولوشن کو پاس کیا گیا ہے، اور ساتھ میں ہم مطالبہ یہی کرتے ہیں کہ اب اس کو مس ہینڈل نہ کیا جائے، اس کو ایز اٹ از آگے لے کے چلنے کے لیے پارلیمنٹری کمیٹی بنائی جائے، جس طرح کی کمیٹی گلگت بلتستان کی اسمبلی کے اندر سے تمام جماعتوں پہ مبنی کمیٹی بنی ہے، سملر کمیٹی پاکستان کی پارلیمنٹ سے بنائی جائے، تمام جماعتوں کی اس میں نمائندگی ہو،
اس میں سینٹ کے بھی ارکان ہوں، اس میں قومی اسمبلی کے بھی ارکان ہوں، اس میں تمام جماعتوں کے بھی ارکان ہوں، اس کو کسی کی ذمہ داری میں دی جائے اور اس کمیٹی کے ذریعے سے اب ریمیننگ جو اس کا اندر پروسیس ہونا ہے اس کو بھی پارلیمنٹری کمیٹی کے ذریعے اگر کیا جائے گا تو نتیجہ خیز ہوگی. اگر اس کو محض بیوروکریٹک کمیٹی کے ذریعے لے کے چلنے کی بات ہو تو شاید نتیجہ خیز نہ ہو، اور بہت ساری چیزیں اگر جو ہمارا کنسنسس ہوا ہے، ایگریمنٹ ہوا ہے تمام جماعتوں کا آپس میں، ایک جوائنٹ ہم نے ڈکلریشن نکالا ہے، اس کے اندر میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو، کسی چیز کی کٹ شارٹ ہو تو پھر ایشوز پیدا ہونے کا خدشہ ہے. اس لیے پارلیمنٹری کمیٹی پاکستان میں بھی بنے تاکہ یہ جو کنسیپٹ ہے اس کو اپنے انجام تک پہنچانے میں ہم سب اپنا کردار ادا کر سکیں. نیت کے اندر 3 کنسیپٹ دیے تھے: پرماننٹ صوبہ، عبوری صوبہ، ریلیشن اس میں نمائندگی قومی اسمبلی اور سینٹ میں. ہم عبوری صوبے کو اس لیے کہتے ہیں کہ ہم مسئلہ کشمیر سے جڑے ہوئے، استصواب رائے کو بھی زندہ رکھنا ہے. یہ ڈیوائس ہی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، یہ کنسیپٹ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. عبوری صوبے کا کنسیپٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے اس عبوری صوبے کے کنسیپٹ کو نیشنل سیکیورٹی نے تسلیم کیا، اور عبوری صوبے کے کنسیپٹ کو آج پارلیمنٹ نے تسلیم کیا، عبوری صوبے کے کنسیپٹ کو آج اسمبلی نے تسلیم کیا. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی فتح ہے، تمام جماعتوں کی بھی فتح ہے، یہ گلگت بلتستان کے عوام کی بھی فتح ہے، تو یہ پاکستان کے عوام کی بھی فتح ہے. کنسیپٹ پیپلز پارٹی کا ضرور تھا لیکن اس میں تمام جماعتوں نے اس میں سپورٹ کیا، اتفاق کیا، اور نیشنل سیکیورٹی نے بھی ہمارے پیپلز پارٹی کے اس موقف کو تسلیم کیا. دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں گلگت بلتستان کی عوام کو آج مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ گلگت بلتستان کی عوام کے منتخب نمائندوں نے آج اپنے ایوان میں متفقہ طور پہ جو گلگت بلتستان کی عوام کا دیرینہ مطالبہ تھا اس کو مٹیریلائز کیا، اور یونینمسلی گلگت بلتستان کو پاکستان کا آئینی عبوری صوبہ بنانے کی قرارداد جو ہے وہ آج منظور ہوئی. نہ صرف منظور ہوئی بلکہ آج ٹرانسمٹ ہو گئی وفاق کی طرف. اور دوسرے جو جہاں تک بات ہے آپ کے سوال کا کہ اس میں یقیناً اس میں جو پیش رفت تھی وہ کافی عرصے سے چلی آ رہی تھی. اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے، تمام پارلیمانی جماعتوں کو آن بورڈ لے کے، عوام کے منتخب نمائندوں کو آن بورڈ لے کے ان سے کنسلٹیشن مکمل کرنے کی وجہ سے ہی اس میں دیر ہوئی تھی، اور آج ان کی کنسلٹیشن مکمل ہوئی اور آج قرارداد موو ہوئی. اس کے بعد بھی جو فیڈرل میں انگیجمنٹ ہے اس کے حوالے سے یقیناً یہاں کی جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے وہ کمیٹی انگیج کرے گی. نہ صرف یہاں سے قرارداد موو کرنا تھا بلکہ پاکستان کے ایوان زیریں اور ایوان بالا کے اندر جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا بل آئے گا اس میں یقیناً تمام پارلیمانی جماعتوں کی حمایت ریکوائرڈ ہوگی. اس کے لیے وہ کمیٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ انگیج کرے گی، اور انشاءاللہ قوی امکان ہے کہ ہم جو ہمارا ہدف ہے آئینی عبوری صوبہ وہ ہم مستقبل قریب میں حاصل کر لیں گے. آج گلگت بلتستان اسمبلی سے جو عبوری آئینی صوبے کے حوالے سے متفقہ طور پر جو قرارداد پاس ہوئی ہے اس کے اوپر جہاں پر ٹریجری بینچز ہیں وہاں پہ اپوزیشن بھی اور تمام سیاسی جماعتیں اور گلگت بلتستان کی عوام مبارکباد کی مستحق ہے. عبوری آئینی صوبہ یا آئینی صوبہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی آخری منزل ہے، لیکن اس کے اوپر جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ اس دفعہ تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر کھڑی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیشنل سیکیورٹی ہے وہاں سے بھی اس کو جس طرح کی سپورٹ ملی ہے اس کو ہم بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ یہ قرارداد جو آج یہاں سے پاس ہوئی ہے اس کے اوپر نیشنل اسمبلی سے بھی ایک اسی طرح کی کمیٹی بنے گی اور جلد از جلد اپنی سفارشات مرتب کر کے گلگت بلتستان کے لوگوں کی جو محرومیاں ہیں ان کا ازالہ کیا جائے. اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں 70 سالوں سے 73 سالوں سے گلگت بلتستان کے عوام کا مطالبہ تھا کہ مین سٹریم میں پاکستان کے اداروں میں گلگت بلتستان کے عوام کو گلگت بلتستان کو نمائندگی دی جائے. ریاستی اداروں میں گلگت بلتستان کی نمائندگی کے ساتھ ساتھ یہاں کے عوام کے لیے آئینی تشخص کا مطالبہ ایک عرصے سے چلا آ رہا تھا، اور سابقہ حکومتوں نے، سابقہ سیاسی جماعتوں نے افسوس کے ساتھ اس پہ کوئی سنجیدہ اقدام نہیں اٹھایا، اور پہلی دفعہ گلگت بلتستان کی تاریخ میں آج کا دن جو ہے وہ نہایت اہمیت کا حامل دن ہے. اور آج جو قرارداد متفقہ طور پر منظور ہوئی اس میں پاکستان تحریک انصاف
مجلس وحدت المسلمین، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی سمیت تمام پارلیمانی جو جماعتیں موجود تھیں، متفقہ طور پر یہ قرارداد منظور ہوئی. جیسا کہ آپ نے کہا کہ متفق ہونا، یقیناً یہ جو مسئلہ تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کا، MWM کا اکیلا مسئلہ نہیں تھا، یہ گلگت بلتستان کے عوام کا مسئلہ تھا، اور عوام کا دیرینہ مطالبہ تھا کہ گلگت بلتستان کو آئینی تشخص ملے اور آئینی دھارے میں گلگت بلتستان شامل ہو. اس کے لیے ایک عرصے سے ہماری کنسنسس چلی آ رہی تھی، اپوزیشن ممبران سے، ہمارے مختلف سٹیک ہولڈر سے، اور سب کو اعتماد میں لیتے ہوئے الحمدللہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے آج جو قرارداد پیش کی، اس قرارداد کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا. اس کے بعد انشاءاللہ پارلیمنٹ سے بھی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ تمام جماعتیں، پارلیمانی جماعتیں متفق ہوں گی، اور بہت جلد گلگت بلتستان کے محرومیوں کے ازالے کی طرف ایک اچھا قدم آج کی قرارداد ثابت ہو گئی ہے، اور بہت جلد گلگت بلتستان کو پاکستان کے قومی دھارے میں شامل کرانے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے جائیں گے. اس موقع پر میں پوری قوم کو، گلگت بلتستان کے عوام کو، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کو میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ 70-73 سالوں سے جو جدوجہد یہاں کے عوام نے کی تھی، اس کا ثمر ابھی ملنے جا رہا ہے، وہ منزل ملنے والی ہے. اور میں توقع رکھتا ہوں تمام اداروں سے، ریاستی اداروں سے اور وفاقی جماعتوں سے، کہ پارلیمنٹ میں بھی جس طرح یہاں پہ متفقہ طور پر یہ قرارداد منظور ہوئی ہے، پارلیمنٹ میں بھی انشاءاللہ بل پاس ہوگا. ضروری آئینی ترامیم کے بعد گلگت بلتستان پاکستان کا عبوری آئینی صوبہ